بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میری اور عثمان کی مثال تین بیلوں کی سی ہے جو ایک جنگل میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرے کا رنگ سرخ تھا۔ اس جنگل میں ایک شیر بھی رہتا تھا۔ شیر نے بہت ہیلے اور جتن کیے کہ کسی طرح ان کو اپنا لقمہ بنائے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ جب کبھی وہ ان کو اپنا لقمہ بنانے کے لیے ان پر حملہ کرتا، تینوں بیل مل کر اس کا مقابلہ کرتے اور اسے پچھاڑ دیتے۔ شیر نے ان تینوں کے درمیان تفریق ڈالنے کا منصوبہ بنایا تاکہ انہیں الگ الگ کر کے اپنا نوالا بنا سکے۔ ایک مرتبہ اس نے سیاہ اور سرخ رنگ کے بیلوں سے کہا کہ سفید بیل کا رنگ ایسا ہے کہ جو دور سے دکھائی دیتا ہے، اور شکاری لوگ جب جنگل میں شکار کے لیے آتے ہیں تو اس کا رنگ ہم سب کی جاسوسی کرتا ہے۔ اگر صرف ہم تینوں جن کا رنگ آپس میں ملتا ہے اس جنگل میں رہیں تو کوئی شکاری ہمیں تلاش نہ کر سکے۔ اس سفید بیل کی وجہ سے ہم تینوں کی زندگیاں خطرے میں رہتی ہیں، اس لیے اگر تم دونوں اجازت دو تو میں اس کا کام تمام کر دوں تاکہ یہ جنگل ہم سب کے لیے محفوظ ہو جائے اور ہم نہایت آرام اور مسرت کی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ دونوں شیر کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اسے سفید بیل کو کھانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ شیر نے ایک ہی حملہ میں اسے اپنا لقمہ بنا لیا۔ اب صرف دو بیل باقی رہ گئے۔ ایک دفعہ پھر اس شیر نے سرخ رنگ کے بیل سے کہا کہ یاد رکھو، میرا اور تمہارا رنگ تو آپس میں ملتا ہے، لیکن سیاہ بیل اپنی رنگت کے اعتبار سے ہم دونوں سے اجنبی اور غیر محسوس ہے۔ اس غیریت سے مجھے نفرت ہے، لہٰذا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس کو اپنی غذا بنا کر اس غیریت اور اجنبیت کی خلیج کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاٹ دوں۔ پھر ہم دونوں اس جنگل میں بھائیوں کی طرح اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن گزاریں گے، کیونکہ ہم رنگت کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ سرخ رنگ کا بیل اپنی حماقت کی وجہ سے شیر کی باتوں میں آ گیا اور اس نے شیر کو اس کے کھانے کی اجازت دے دی۔ شیر نے ایک ہی جست میں اس کو اپنی غذا بنا لیا۔ اب سرخ رنگ کا بیل اکیلا رہ گیا۔ چند روز کے بعد شیر اس بیل کو اکیلا دیکھ کر کہنے لگا، اب میں تم کو بھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا چاہتا ہوں۔ سرخ بیل اب اکیلا تھا اور وہ تنہا شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اپنی حماقت کی وجہ سے شیر کا لقمہ بنا دیا تھا۔ اس لیے مقابلہ کی طاقت نہ پا کر اس نے شیر سے درخواست کی کہ مجھے 3 مرتبہ بلند آواز سے فریاد کرنے کی اجازت دو۔ شیر نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا۔ اس بیل نے جنگل میں 3 دفعہ بلند آواز سے کہا کہ لوگو سن لو، میں تو اسی روز ہی شیر کے ہاتھوں کھایا گیا تھا جس روز شیر نے سفید بیل کو کھا لیا تھا۔ یہ مثال بیان کر کے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت بلند آواز سے کہا، لوگو جس روز عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے میں تو اسی روز ہی غیر وقی ہو گیا تھا۔ دوستو، یہ وہ تاثرات تھے جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بیان کیے۔ آپ کو سیدنا عثمان کی شہادت کا نہایت صدمہ تھا۔ ابن قتیبہ کے بیان کے مطابق سب صحابہ رو رہے تھے، حتیٰ کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر غشی طاری ہو گئی، اور ایک دوسری روایت کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قصر خلافت سے اس حالت میں باہر نکلے کہ آپ کے ہوش و حواس گم تھے۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں، اللہ کریم ان پاک ہستیوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے علم و عمل میں کمال عطا فرمائے، آمین۔